معزز سامعین السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی ایک زبردست ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہے اور آپ کی نالج میں اضافہ بھی کرے گی۔ آئیے اس بیان کا آغاز فرماتے ہیں۔ میں پچھلے 10 دن سے رنگون اور برما کے بعد دوسرے شہروں کے سفر پر تھا۔ دراصل پچھلے یہ 9-10 روز مسلسل سفر میں گزرے، متواتر بیانات کا سلسلہ رہا۔ ایک دن میں بعض اوقات 4-4 5-5 مختلف مقامات پر بیانات ہوئے، اس لیے ذرا آواز بھی کچھ بیٹھی ہوئی ہے اور طبیعت پر کچھ تکان بھی ہے، اور اتفاق سے کل دوبارہ سفر درپیش ہے حرمین شریفین کا، تو طبیعت کو سستی کر رہی تھی۔ آج یہ خیال ہو رہا تھا کہ چلو پچھلے جمعہ کو ناغہ ہوا تو ایک اور صحیح، لیکن اپنے حضرت والا قدس اللہ سرہ کی ایک بات یاد آ گئی۔ فرمایا کہ بھائی جب کسی معمول کے پورا کرنے میں سستی ہو تو وہی موقع ہے انسان کے امتحان کا۔ ایک معمول مقرر کیا ہوا ہے، اس کو پورا کرنے میں سستی ہو رہی ہے تو وہی موقع ہے انسان کے امتحان کا۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس سستی کے آگے ہتھیار ڈال دے اور اس کی بات مان لے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج ایک بات میں ہتھیار ڈالے، کل دوسری بات میں ہتھیار ڈلوائے گا، تو وہ طبیعت سستی کے تابع ہونے کی عادت بن جائے گی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی سستی کا مقابلہ کر لے، مقابلہ کر کے کر گزرے، محنت سے مشقت سے زبردستی کر کے کسی طرح کر لے، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آئندہ بھی معمولات کے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور ملفوظ سنایا کرتے تھے حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ کا، فرمایا کہ عجیب ملفوظ ہے، یاد رکھنے کا بلکہ دل پر نقش کرنے، کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حکیم الامت مجدد ملت، جس کی ساری عمر تصوف کے حقائق و معارف کی عقدہ کشائی میں گزری، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جس وقت کسی طاعت کی ادائیگی میں سستی ہو تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے، اور جب کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہو تو اس داعیے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے۔ فرمایا کہ جب یہ بات حاصل ہو جائے تو اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے مضبوط ہوتا ہے اور اسی سے ترقی کرتا ہے، اس سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے۔ تو واحد راستہ سستی کا واحد راستہ ہے سستی کا مقابلہ کرنا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی کوئی اور ایسا نسخہ بتائے گا، کوئی شیخ جو گھول کے پی لیں گے اور سب کام ٹھیک ٹھاک ہونے چلے جائیں۔ یاد رکھو کہ سستی کا مقابلہ ہمت سے اور کوئی راستہ نہیں۔ روز والا کی ایک بات تو یہ یاد آ گئی، دوسری یہ یاد آ گئی، دوسری یہ بات ہوئی کہ یہاں جو میں حاضر ہوتا ہوں تو در حقیقت اپنے فائدے کے لیے حاضر ہوتا ہوں، کہ اللہ کے نیک بندے دین کی طلب لے کر دین کی بات سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، ان کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور جب کچھ لوگ اللہ جل جلالہ کے دین کی خاطر جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی برکتوں کا آپس میں ایک دوسرے پر انعکاس ہوتا ہے۔ تو میں تو ہمیشہ اسی نیت سے آتا ہوں، اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کہ ایک دوسرے سے دین کی خاطر ملنا بیٹھنا یہ فائدہ مند ہے، اور جو لوگ طلب لے کر آئے ہوں دین کی، ان کی برکات حاصل ہو جائے۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ کی ایک بات اور یاد آئی جو حضرت والا ہی سے سنی تھی، اور وہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں۔ فرمایا کہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ ایک مرتبہ بیماری پہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اس بیماری میں جس میں وفات ہوئی، مرض الوفات۔ ڈاکٹروں نے منع کر رکھا تھا ملاقات سے بھی، بات چیت سے بھی، کاموں سے بھی، تو آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹے ہیں۔ اچانک فرمایا کہ بھئی مولوی شفیع صاحب کہاں ہیں؟ میرے والد مالک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو حکم دے رکھا تھا احکام القرآن عربی زبان میں قرآن کریم کی تفسیر احکام سے متعلق اس کی تالیف کا، تو فرمایا کہ وہ کہاں ہیں؟ خیر کسی نے بلا دیا تو حضرت والد صاحب قدس اللہ سرہ کو بتایا کہ بھئی آپ فلاں آیت کی تفسیر لکھ رہے ہیں تو فلاں آیت کے تحت یہ بات بھی لکھ دینا۔ اب مرض وفات میں لیٹے ہیں اور دل میں دماغ میں قرآن کریم کی آیات کی تفسیر اور یہ باتیں گھوم رہی ہیں، اور بلا کر
سمجھایا کہ اس آیت کے تحت یہ بات بھی لکھ دیں. تو کسی نے حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت اس وقت طبیبوں نے منع کر رکھا ہے, بات چیت سے روکا ہوا ہے, آپ یہ کیوں اپنے اوپر زحمت برداشت فرماتے ہیں؟ یہی بات بہرحال وہ عالم ہیں, لکھ رہے ہیں, لکھ لیں گے جو کچھ لکھنا ہے, ایسی کہ اس کی وجہ سے اپنی صحت خراب کریں, یہ کیوں؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ بھائی بات تو ٹھیک ہے کہتے ہو, لیکن میں سوچتا ہوں کہ وہ لمحات زندگی کس کام کے, وہ لمحات زندگی کس کام کے جو کسی کی خدمت میں صرف نہ ہو, وہ لمحات زندگی کس کام کے جو کسی کی خدمت میں صرف نہ ہو. تو اس واسطے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ لکھ دیا جائے, خدمت ہو جائے. تو یہ خادمیت عجیب چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں پیدا فرمایا. خادمیت کا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب رضی اللہ عنہ کہ میاں خادم بنو, ہر ایک کے خادم, خدمت پیدا کرو. عجیب بات فرماتے, ہمارے حضرت والا کا بھی انداز عجیب و غریب تھا. فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو میں تمہیں ایک ایسا منصب اور عہدہ بتاتا ہوں کہ جو دنیا میں سب سے منفرد عہدہ اور منصب ہے, اور دنیا کے منصبوں کا حال یہ ہے کہ اگر اس کو حاصل کرنا چاہو کسی کے اپنے اختیار میں نہیں, حاصل کر لیں. دل چاہ رہا ہے کہ صدر مملکت بن جاؤں, اب صدر مملکت بننا اختیار میں نہیں. دل چاہ رہا ہے وزیر اعظم بن جاؤں, وہ بننا اختیار میں نہیں. دل چاہ رہا ہے اسمبلی کا ممبر بن جاؤں, وہ بھی اپنے اختیار میں نہیں. پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلے, پھر بھی پتہ نہیں کیا نکلے نتیجہ کیا نہ نکلے. اور کہیں کسی میں افسر لگنا چاہتا ہے, کوئی بڑی ملازمت چاہتا ہے تو درخواستیں لیے پھرو, انٹرویو لو دو, خدا نے کیا کچھ کرو, اپنے اختیار میں. پھر اگر مل گیا کسی طرح دوڑ دھوپ کر کے منصب, تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ حسد کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ آگے بڑھ گیا, ہم پیچھے رہ گئے. حسد کرتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں, خدا نے کیا کچھ کرتے ہیں. اور پھر جب جس نے منصب پر لگایا وہی جب چاہے معذول کر دے. اچھا خاصا وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے, ختم ہو گیا. صدر بنا بیٹھا ہے, ختم ہو گیا, کسی نے معذول کر دیا. تو ساری دنیا کے عہدے منصب ایسے ہیں کہ نہ تو ان کا حصول اپنے اختیار میں, اور لوگ اس کے اوپر حسد بھی کرتے ہیں, اور معذولی کا بھی ہر وقت خطرہ. تمہیں میں ایک ایسا منصب بتاتا ہوں جس کا حاصل کرنا بھی اپنے اختیار میں, وہ حاصل کر لو تو کوئی تمہارے اوپر حسد بھی نہیں کرے گا, کوئی تمہارے سے لڑے گا نہیں, اور کوئی تمہیں اس سے معذول نہیں کر سکتا. اور وہ منصب ہے خادم کا منصب. خادم بن جاؤ, خادم کا منصب اختیار کرو. خادم کا جب منصب اختیار کر لو گے اپنے اختیار میں, یہ کسی کے اوپر موقف نہیں, نہ اس کے لیے ووٹ ڈالنا پڑے, نہ اس کے لیے الیکشن کرنا پڑے, نہ کسی کے سامنے درخواست کرنی پڑے, بھائی میں تو خادم ہوں, خدمت کر رہا ہوں. اور نہ کسی سے کو حسد ہو, وہ کام ہی خدمت کا کر رہا ہے تو دوسرا کیا حسد کرے گا, اور نہ کوئی معذول کر سکے. تو فرمایا خادم بن جاؤ. کس کے خادم؟ اپنے گھر والوں خادم. جو کام کرو خدمت کے طرف سے. بھائی میں تو خدمت کر رہا ہوں, اپنی بیوی کا بھی خادم, اپنے بچوں کا بھی خادم, اپنے اہل و عیال کا بھی خادم, اپنے دوستوں کا بھی خادم. ہر کام خدمت کے نقطۂ نظر سے کرو, میں ان کی خدمت کر رہا ہوں. اور جو کوئی ملنے جلنے والے ہیں ان کی بھی خدمت کرو, اور جو اللہ کا بندہ, اللہ کی مخلوق کا کوئی بندہ ہے اس کی خدمت جب موقع مل جائے خدمت میں لگے رہو. جو کام کرو خدمت کے لیے کرو. واز کہہ رہے ہو وہ بھی خدمت کے لیے, تسلیم کر رہے ہو وہ بھی خدمت کے لیے. ہر کام خدمت کے نقطۂ نظر سے انجام دو. خادم بنو, خادمیت کا منصب حاصل کرو. سارے جھگڑے مخدوم بننے میں, خادم بننے میں کوئی جھگڑا نہیں. تو واقعی عجیب بات حضرت نے ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ تو فرماتے ہیں میں تو اپنے آپ کو خادم سمجھتا ہوں. حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں تو اپنی بیوی کا بھی خادم, بچوں کا بھی خادم, اپنے مریدوں کا بھی خادم, اپنے تعلقات کا بھی خادم, ہر ایک کی خدمت. تو پھر تو فرمایا کہ وہ لمحات زندگی کس کام کے جو کسی کی خدمت میں صرف نہ ہو. اور جب یہ منصب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے تو اس منصب میں شیطانی دسائش بھی کم ہوتے ہیں. بھائی شیطان تو یعنی عجب, تکبر, بڑائی وہ پیدا ہوتی ہے ان عہدوں میں جو دنیا میں بڑے سمجھے جاتے ہیں. خادم کے عہدے میں کیا بڑائی. تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بڑی فضیلتیں نوازتے ہیں. عرض یہ کر رہا تھا کہ طبیعت میں آج ہو رہی تھی سستی, تو لیکن یہ سوچ کے یہ 2-3 باتیں حضرت کی یاد آ گئی. اور اللہ والوں سے تعلق قائم کرنے کا بھائی یہی فائدہ ہوتا ہے. پتہ نہیں کب کہیں ہوں گی, نہ طلب, نہ خواہش, نہ کوشش. حضرت والے نے زبردستی کر کے کچھ باتیں پلا دی,
کان میں ڈال دی اور پلا دی، اس طرح پلا دی کہ وقت پر یاد آ جاتی ہے الحمدللہ، وہ کام نکال لیتی. کہا فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا مجلس میں، تو لوگ بات چاہتے ہیں کہ بھائی یاد کر لیں، یاد ہوتی نہیں. اللہ تو اپنا وہ سنایا واقعہ کہ میں ایک مرتبہ حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ کے ملفوظات جب آپ مجلس سے بیان فرمایا کرتے تھے تو میں چاہتا تھا کہ لکھ لوں، تو اور لوگ بعض لکھ لیا کرتے تھے، تیز لکھتے تھے، میں تیز لکھ نہیں پاتا تھا تو لکھنے سے رہ جاتے تھے. تو میں نے حضرت سے ذکر کیا کہ حضرت میرا بہت دل چاہتا ہے کہ ملفوظات لکھ لیا کروں، اور لکھا جاتا نہیں اور یاد رہتے نہیں، بھول جاتی ہیں باتیں. تو حضرت نے فرمایا کہ میاں کس چکر میں پڑے لکھنے لکھنے کے. بات یہ ہے کہ پہلے تو جملہ یہ شاہ فرمایا کہ یہ لکھنے کی کیا ضرورت، خود صاحب ملفوظ کیوں نہ بنوں، خود صاحب ملفوظ کیوں نہ بنوں. حضرت فرماتے میں تو تھرا گیا کہ میں کہاں صاحب ملفوظ بنوں. پھر حضرت نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جو حق بات ہوتی ہے اور اللہ جل جلالہ کے دین کی بات جو صحیح بات ہے، فہم سلیم پر مبنی، صحیح فکر پر مبنی، وہ بات جب تمہارے کان میں پڑ گئی اور دل نے اسے قبول کر لیا، کان میں پڑی اور دل نے قبول کر لیا، فرمایا وہ تمہاری ہو، چاہے وہ لفظوں میں یاد رہے یا نہ رہے. جب کان سے سن لی، دل سے قبول کر لیا تو تمہاری ہو گئی. انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو اس وقت یاد آ جائے گی، اس وقت یاد آ جائے گی، عمل کی توفیق ہو جائے گی. یہی فائدہ ہوتا ہے بزرگوں سے کی خدمت میں جانے کا، ان کی باتیں سننے کا، کہ وہ ڈالتے رہتے ہیں کانوں میں، اور یہاں تک کہ وہ انسان کی طبیعت میں داخل ہو جاتے ہیں، وقت پر یاد آ جائے. میں آج سوچتا ہوں کہ حضرت والد ماجد قدس اللہ سرہ، حضرت ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ اور حضرت مولانا وسیع اللہ خان صاحب، ان تینوں بزرگوں سے تعلق رہا. اپنا تو حال تباہ تھا ہی، لیکن ان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے حاضری کی توفیق عطا فرما دی، اور ان کا کرم تھا، ان کا فضل تھا. ان کی ساری عمر اس پر شکر ادا کرے تو بھی ادا نہیں ہو سکتا. تو نہ طلب نہ خواہش نہ کچھ، لیکن وہ زبردستی ڈال گئے، کچھ باتیں پلا گئے، کان میں ڈال. اب میں سوچتا ہوں اگر میں لکھنے بیٹھوں بھائی کیا کیا باتیں یاد ہیں، تو نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کر کے اگر لکھنا چاہوں تو مشکل ہے یاد آنا، لیکن وقت پر کسی نہ کسی وقت پر یاد آ جاتی ہے. اس موقع پر یہی فائدہ ہوتا ہے بزرگوں سے تعلق قائم کرنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان بزرگوں کا دامن ہمیں تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پھر بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت. اور بزرگوں کے جس طرح خدمت میں حاضری نعمت ہے اور بات سن لینا نعمت ہے، اسی طرح ان کے ملفوظات، حالات، سوانح یہ پڑھنا بھی اس کے قائم مقام ہو جاتا ہے. تو آج یہ حضرات موجود نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ چھوڑ گئے ہیں. یہ سب باتیں لکھی ہوئی بھی ہیں، چھپی ہوئی بھی ہیں، ان کو مطالعے میں رکھنا چاہیے، کام آ جاتا ہے. خیر چلو، تو یہ کیونکہ بات ذہن میں آئی تھی اور باتیں تھی بڑی کام کی ساری، تو اس واسطے میں نے کہا آپ کو بھی سنا دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی سستی ہو تو معمول کے سلسلے تو اس کو مقابلہ کرنا چاہیے. دیکھو عذر اور چیز اور سستی اور چیز. عذر ہو پھر چھوٹ جائے تو کوئی غم نہیں، بیمار ہے چھوٹ گیا، کوئی اور سفر پیش آ گیا چھوٹ گیا تو وہ کوئی حرج نہیں. جب اللہ میں نے اس کے اوپر مواخذہ نہیں کیا اور اس کی پابندی کی تلقین نہیں فرمائی تو ہم کون ہیں؟ جب اللہ نے رخصت عطا فرمائی تو رخصت ہے، تو اس پر رنج نہیں کرنا چاہیے. بیماری میں معمول چھوٹ گیا یا سفر میں چھوٹ گیا یا کسی زیادہ اہم مصروفیت میں چھوٹ گیا جو دین ہی کا تقاضا تھی. ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے، ماں باپ بیمار ہو گئے، ان کی خدمت پہ لگا ہوا ہے. اب اس خدمت کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا، کوئی پرواہ نہیں، اس سے کوئی رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے. تو عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو اس پر رنج نہ کرنا چاہیے، اور سستی کی وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے کہ سستی ہو رہی ہے زیادہ چھوڑ. سستی کا واحد علاج یہی ہے کہ اس کا مقابلہ کرو، ڈٹ جاؤ، اس کے آگے ہمت سے مقابلہ کرو، اور اس کا علاج سوائے استعمال ہمت کے کچھ اور نہیں. سستی کا علاج بس اس کا مقابلہ یہی ہے. یہ تنہا یہ بات بھی اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے، سستی کا مقابلہ، بس سمجھو آدھا کام مار لیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، آپ نے بیان ملاحظہ فرمایا. ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو یہ بیان کیسا لگا. اگر اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں. شکریہ. اللہ حافظ.